کیونکہ اگر تم شیطان کے راستے کو فالو کرو گے تو اس راستے پہ پھر چلنا بھی شروع کر دو گے. اس کی مثال ایسے جیسے ہم کہتے ہیں نا بھائی کسی نے حیدرآباد جانا ہے تو پہلے تو حیدرآباد کا راستہ تلاش کرے گا نا، وہ جب راستہ ملے گا تو پھر حیدرآباد کی طرف چلے گا. تو اللہ نے یہاں احتیاط کا حکم دیا کہ پورے شیطان کو فالو کرنا تو دور کی بات، وہ کام بھی نہ کرو جس سے شیطان کے ٹریک پہ آ کے کھڑے ہو جاؤ. تو ایسی خبروں میں اور ایسی افواہوں پہ اور ایسی باتیں جو پروپیگنڈے کے لیے پھیلائی جاتی ہیں، ان باتوں کو ان پہ کان ہی نہ دھرا کرو، کیونکہ سنو گے، غور کرو گے، وسوسے پیدا ہوں گے، پھر آگے نقل کرو گے، اچھے بھلے لوگ اس سے بدنام ہو جائیں گے اور اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آئے گا. تو آج بھی یہ آیت اس کی واضح دلیل ہے کہ ہم جو ادھر ادھر پروپیگنڈے کی خبریں سنتے ہیں اور پھر اس پہ تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں، بھائی جب تک یقین نہ ہو کسی خبر کو، اس کے بارے میں دھیان ہی نہ دیا کرو، اس کو آگے پھیلایا ہی نہ کرو. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، جو شیطان کے راستوں کی اتباع کرتا ہے، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، تو شیطان تو ہمیشہ بے حیائی اور بری بات ہی کا حکم دیتا ہے، اس کا رزلٹ تو بے حیائی اور برائی ہی کی صورت میں ظاہر ہوگا. یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی بتا رہا ہو کہ بھائی تم فلاں علاقے کا راستہ تلاش کر رہے ہو، تو وہ راستہ تو گہری کھائی میں ہی جا کے گرے گا، تو کیوں ایسے راستوں کو تلاش کر رہے ہو تم. آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، ایک اشکال کا گویا جواب دیا جا رہا ہے اس آیت میں کہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ یہ شیطان کی پیروی ہے کہ کسی نے خبر چھوڑ دی اور پھر اس کو نقل در نقل تم نے کرنا شروع کر دیا. تو ظاہر ہے شیطان تو بے حیائی اور بری بات کا حکم دیتا ہے، اور بری بات اور بے حیائی میں پڑھنے کا پر اللہ کا عذاب آتا ہے. تو وہ صحابہ یقیناً ڈر گئے ہوں گے یہ آیت جب نازل ہوئی جو اس تہمت میں شریک ہو گئے، یا انہوں نے نادانستہ طور پر اس خبر کو آگے نقل کر دیا. ان کو یقین تھا کہ حضرت عائشہ نے ایسا نہیں کیا، لیکن انہوں نے صرف آگے معلومات پہنچانے کے لیے کہ بھئی اس طرح کی خبریں پھیل رہی ہیں، تو وہ صحابہ ڈر گئے. تو اللہ نے ان کو تسلی دی ہے کہ جب تم نے توبہ کر لی ہے تو اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی، مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا، تو تم میں سے کبھی بھی کوئی گناہ سے پاک نہ ہوتا.